اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کے لیے حج فرض ہے کس کے اوپر؟ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو خانہ کعبہ حرم شریف جانے کی استطاعت رکھتے ہیں، یعنی ان کے پاس اتنا رقم ہے، اتنا پیسہ ہے کہ جہاز کا جو ٹکٹ ہے وہاں پہ 40 دن جو قیام ہوتا ہے، پھر واپسی کا جو ٹکٹ ہے، اتنا پیسہ ان کے پاس ہو کہ واپسی تک ان کے اہل و عیال کسی کا محتاج نہ ہو، چونکہ سوال کرنا یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور یہ فرض ہے علی الفور۔ علی الفور کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اوپر حج فرض ہو گیا ان کو چاہیے کہ اگلے سال ٹکٹ لے کر حج ادا کریں۔ وجہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من اراد الحج فلیتعجل، جس کا ارادہ ہو، یعنی جس کے اوپر حج فرض ہو گیا ان کو چاہیے کہ حج کی ادائیگی میں جلدی کریں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ فلاں بندہ ہے، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے، ان کی ٹانگیں خراب ہوگی، اللہ سب کو بچائے حادثات سے، لیکن رحمت للعالمین سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال میں، احادیث میں حکمت ہے، ہر بندے کے لیے ضروری ہے کہ جس وقت اس کے اوپر حج فرض ہو جائے وہ حج ادا کریں۔ بیماریاں مختلف قسم کی موذی بیماریاں ہیں، معذوری ہیں، اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا من اراد الحج فلیتعجل، جس کے اوپر اب دیکھیں نا کرونا جس سال یہاں پر وبا آئی تھی تو بہت سارے لوگ جو نا حج نہیں جا سکتے تھے، تو اس حوالے سے ضروری بات یہ ہے کہ جس کے اوپر حج فرض ہو گیا ان کو چاہیے کہ بلا تاخیر کوشش کر کے اپنا فریضہ ادا کرے۔ موت ہے، یعنی اب دیکھیے کوئی بندہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا اعلان ہوتے ہیں کہ فلاں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، لوگ کہتے ہیں کہ کل ہمارے ساتھ تھے، لیکن وجہ یہ ہے کہ موت یہ اٹل ہے اور یہ حقیقت ہے، اس لیے فرمایا کہ من اراد الحج فلیتعجل، جس نے حج کا ارادہ کیا ہوگا وہ تاخیر نہ کرے۔ اور اکثر لوگ ڈرتے ہیں کہ یہ اگر میں حج جاؤں تو میں غریب ہو جاؤں گا۔ نبی علیہ السلام کی احادیث ہے، فرمایا کہ حج اور عمرہ بندے کو غریب بنا دیتا ہے۔ اگر کسی بندے کا ارادہ ہو کہ میں مالدار ہو جاؤں، ان کو چاہیے کہ وہ عمرہ ادا کریں یا حج ادا کریں۔ وجہ کیا ہے؟ پہلے میں نے حدیث بیان کیا، بندہ رزق سے محروم ہوتا ہے گناہوں کی وجہ سے، اور جو ہی وہ عمرے پہ پہنچ جاتا ہے عمرہ ادا کرتا ہے، عمرے کی ادائیگی کے ساتھ اللہ رب العزت ان کی تمام کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح حج ہے، ابن شماسہ صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص صحابی رسول ہیں، وہ بیمار تھے، ان کی عیادت کے لیے گئے تھے۔ ابن شماسہ فرماتے ہیں کہ جب ہم پہنچ گئے تو کیا دیکھتے ہیں عبداللہ ابن عمر ابن العاص کے اوپر حالت نزع جو طاری ہو چکا ہے، ان کا آخری وقت ہے، اور عبداللہ ابن عمر ابن العاص زار و قطار رو رہے ہیں۔ صحابہ عیادت کے لیے گئے تھے،
عبداللہ ابن عمر ابن العاص سے صحابہ نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے؟ تو عبداللہ ابن عمر ابن العاص نے فرمایا کہ جس وقت اللہ نے میری دل کو اسلام کے لیے کھول دیا تو میں نبی علیہ السلام کی دربار میں حاضر ہو گیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنا دست اقدس مبارک آگے فرمائیے، میں اسلام کی بیعت کرنا چاہتا ہوں آپ کی دست اقدس پہ۔ جب نبی علیہ السلام نے ہاتھ آگے فرمایا، عبداللہ ابن عمر ابن العاص فرماتے ہیں کہ میں نے ہاتھ پیچھے کر دیا۔ حضور علیہ السلام ہاتھ اس طرح آگے فرمایا تھا، عبداللہ ابن عمر ابن العاص فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص کیا ہو گیا آپ کو؟ آئے ہو اس ارادے سے کہ میں اسلام قبول کروں اور ابھی اپنے ہاتھ کو آپ نے پیچھے کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص فرماتے ہیں کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں ایک شرط کے اوپر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فرمائیے کیا شرط ہے؟ عبداللہ ابن عمر ابن العاص نے فرمایا کہ میں اس شرط پہ یہ کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ رب العزت میری گناہوں کو معاف کر دے۔ یعنی سودا ہے اسلام کا، اسلام قبول کرتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر میری تمام کی تمام گناہ معاف ہوتے ہیں تو میں اسلام قبول کروں گا۔ عبداللہ ابن عمر ابن العاص فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اما علمت، یعنی کہ عبداللہ ابن عمر ابن العاص آپ کو علم نہیں ہے ان الاسلام یہدم ما قبلہ، کہ اسلام پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی 100 سالہ مشرک ہوں، جب دائرہ اسلام میں وہ داخل ہونا چاہتے ہیں، ایک بار کہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی 100 سال کی گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ گناہ صغیرہ ہو کبیرہ ہو، تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا ان الہجرت تہدم ما قبلہا، جو ہجرت ہوتا ہے، ہجرت تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک بندہ کہتے ہیں کہ میں گناہوں سے ہجرت کرتا ہوں، یعنی گناہوں کو میں چھوڑتا ہوں، اللہ سے وعدہ فرماتا ہے۔ اور فرمایا وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا قَبْلَهُ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حج، بے شک حج پچھلے تمام کی تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کی مرضی ہے، ان کی چاہت ہے کہ میں مالدار ہو جاؤں، فرمایا کہ وہ عمرہ ادا کریں یا حج ادا کریں، اللہ تبارک و تعالی حج اور عمرے کی برکت سے انہیں مالدار کرائے گا۔ اور بندہ گناہوں سے جب پاک صاف ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رزق جو ہے وسیع پیمانے پہ نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم پنجانہ نماز کی پابندی نہیں کرتے، کیا ہے رزق کی تلاش میں، رازق کو ہم بھول چکے ہیں۔ لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رب کے ساتھ اپنے تعلقات کو جوڑ دیں، کم از کم پنجانہ نماز کی پابندی شروع کریں۔ علامہ ابن عابدین شامی مشہور فقیہ ہیں، انہوں نے سلیمان بن ربیعہ ایک اہل اللہ میں سے گزرے ہیں، وہ حج کے لیے جا رہے تھے، حج کی احرام وغیرہ جو سامان ہے وہ تیار کر چکے تھے،
ربیعہ بن سلیمان بن ربیعہ کہتے ہیں کہ جس وقت ہم کوفہ کی بازار میں گزر رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ ایک عورت مردہ خچر کی جو گوشت ہے وہ کاٹ رہی ہے۔ سلیمان بن ربیعہ کہتے ہیں کہ میں قریب گیا، یار یہ علاقہ تو مسلمانوں کا ہے، مسلمان تو مردار نہیں کھاتے، ہو سکتا ہے کہ یہاں پر مجوس رہتے ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ عورت نے گوشت کاٹ دیا اور گھر کی طرف وہ روانہ ہو گئی۔ سلیمان بن ربیعہ کہتے ہیں کہ میں بھی ان کی پیچھے جا رہا تھا، ایک گھر کے اندر داخل ہو گئی، ان کی جو 3-4 بیٹیاں تھیں، ان کو گوشت دیا، انہیں کہ یہ گوشت کھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ سلیمان بن ربیعہ کہتے ہیں کہ میں نے باہر سے آواز دی کہ اللہ کی بندی، مردار گوشت حرام ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی۔ اس عورت نے جواب دیا کہ میں سید زادی ہوں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں، 3 سال ہو چکے ہیں، خاوند جو ہیں فوت ہو چکے ہیں، اب 4 دن سے گھر کے اندر فاقہ ہے، اور شریعت میں یہ رخصت ہے کہ اگر آپ کی زندگی کا مسئلہ ہے تو آپ حرام کھا سکتے ہیں۔ اللہ نے آگے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی، آگے فمن اضطر، جو مجبور ہو گیا، غیر باغ ولا عاد، اسلام سے بغاوت کرنے والا نہیں ہے، ولا عاد تجاوز فلا اثم علیہ، اگر حرام بھی کھائیں، خنزیر کا گوشت بھی کھائیں مجبوری کی حالت میں تو ان کے لیے جائز ہے، لیکن بقدر ضرورت، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ سلیمان بن ربیعہ کہتے ہیں کہ میں بہت پریشان ہو گیا، 600 دینار، وہ کہتے ہیں میں نے حج کے لیے پیسہ رکھا تھا، 100 دینار سے میں نے بازار جا کر آٹا خرید لیا، باقی 500 دینار میں نے آٹے کے اندر رکھ لیا، اور ان کے گھر پہنچ کر آواز دی کہ آپ لوگ اس کے اوپر گزارا کریں، لیکن حرام گوشت نہ کھائیں۔ علامہ ابن عابدین شامی نے لکھا ہے کہ جب حجاج واپس آ رہے تھے، سلیمان بن ربیعہ کہتے ہیں کہ میں بھی قافلوں کی چونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الہی حاجی کی دعا قبول فرما، اور حاجی جن کے لیے دعا کرے استغفار، ان کی بھی دعا قبول فرما، یہ صحیح حدیث ہے۔ تو سلیمان بن ربیعہ کہتے ہیں کہ میں حجاج کے استقبال کے لیے باہر آ گیا، ان کا اپنا قافلہ آ گیا، میں ان کو مبارکباد وہ مجھے دے رہے تھے کہ آپ کو بھی مبارک ہوں۔ سلیمان بن ربیعہ نے کہا کہ اللہ کے بندو میں تو گیا نہیں ہوں، میں نے کہا نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں، بابی جبریل میں آپ سے ملاقات ہوئی تھی، اور ایک نے یہ بھی کہا کہ بابی جبریل میں ایک تھیلی آپ نے میرے حوالہ کیا تھا، ابھی میں آپ کو دے رہا ہوں، یعنی صفا مروہ مطاف۔ ایک نے کہا کہ میدان عرفات میں آپ سے ملاقات، آپ ہمارے ساتھ تھے، نماز کے دوران تھے مدینہ المنورہ میں۔ سلیمان بن ربیعہ کہتے کہ میں بہت پریشان ہو گیا کہ الہی میں تو گیا نہیں، رات کو کہتے ہیں کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت میں مشرف ہو گیا کہ اے سلیمان بن ربیعہ، کون سے حاجی کی بات آپ سچ مانیں گے؟ جو حاجی آپ کو کہہ رہے وہ سچ کہہ رہے، آپ نے قربانی دی، سیدزادی کا لاج رکھا، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی شکل میں ایک فرشتہ پیدا فرمایا، اور اللہ نے حکم دیا کہ قیامت تک ہر سال وہ فرشتہ حج کریں گی،
اور اس کا اجر و ثواب آپ کو عطا کیا جائے گا۔ تو سامعین وقار، یہ ان کی قربانی اور اخلاص، لیکن اللہ نے وہ بدلہ عطا کیا کہ تاریخ میں بہت سے کم لوگ ہیں کہ ایسے بدلے انہیں عطا کیے گئے ہیں۔ تو اس حوالے سے موجودہ وقت میں بھی جن حضرات کی نفلی حج ہے یا نفلی عمرے کرتے ہیں، یاد رکھنا چاہیے اہل غزہ، اہل فلسطین کے جو بچے ہیں، بھوک و افلاس، ایک طرف تو وہ بم برسا رہے ہیں، دوسری طرف جو ہے پانی کی قلت کی وجہ سے وہ پیاسے شہید ہو رہے ہیں، خوراک کی قلت کی وجہ سے وہ پیاسے شہید ہو رہی ہیں، علاج نہ ہونے کی صورت میں وہ، لیکن ہم امت ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو اس سے سارا جسم برقرار رہتا ہے۔ تو اس حوالے سے تمام جو مخیر حضرات ہیں، امت مسلمہ ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ جہاں تک ہو سکے، اور خصوصی طور پر عوام الناس، ہم سب کا جو جہاد ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم اپنی گھر کے اندر یہود و نصارہ کی جو پروڈکٹس ہیں ان کا بائیکاٹ کریں، اپنی پاکستان یا کسی بھی اسلامی ملک کے جو پروڈکٹس ہیں ان کی خریداری کریں۔ رب کعبہ کی قسم، یہ سب سے بہترین جہاد ہے، اور اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ جن کے پاس ٹینک، جہاز، ہیلی کاپٹر چلانے کا اختیار ہے، ان سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہر کہ ہم عوام الناس سے علماء ہیں، علماء کی ذمہ داری ہے کہ ممبر کے اوپر مسئلے کو جو اجاگر کریں، عوام الناس کی یہ ذمہ داری ہے، اور عوام الناس کی بہترین جہاد یہی ہے کہ یہود کی تمام مصنوعات کی بائیکاٹ کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو جائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔